مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں میں سے لاکھوں کروڑوں کی جان سے زیادہ قیمتی جان. اسد اللہ و اسد رسول ہی حمزہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ شہید ہو گئے. 250 سے زائد صحابہ کرام نے جب خون دیا ہے، اپنے جانیں دیے، تب وہ اسلامی انقلاب آیا. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. ہاں وہاں تھا دو طرفہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون. اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. یہاں یہ ہوگا کہ قتل کرنا نہیں ہے، قتل ہونے کے لیے تیار رہنا ہے. لیکن اگر 10-20 ہزار آدمیوں نے جانیں دی نہیں تو ظاہر بات ہے پرویز مشرف ہو یا کوئی اور ہو، بھاگنا پڑے گا یہاں سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن پھر کرسی مضبوط نہیں رہی، پی این اے کو بلا کر اور نیگوسیشن کرنی پڑی مجبوراً. اسی طریقے سے شہنشاہ ایران کو بھاگنا پڑا جان بچانے کے لیے، اور 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی. جہاں کا وہ شہنشاہ تھا آریہ مہر، اور جہاں وہ کہ خسرو کے دور کی عظمت جو ہے اس کو دوبارہ لانے کے خواب دیکھ رہا تھا. بہرحال پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ محکم ہے یہ بات کہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر کام کرنے سے یہ کام پورا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. البتہ اس میں متشابہات کی گنجائش ہے. وہ گنجائش کیا ہے؟ سیرت النبی کا ایک تجزیہ میں کر رہا ہوں، سیرت النبی کا ایک تجزیہ کوئی اور شخص بھی کرنے کا حقدار ہے. مجھے کوئی پروپرائٹری رائٹس حاصل نہیں ہے کہ بس میں ہی تجزیہ کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں کہیں کوئی اختلاف تھوڑا سا ہو جائے. محکم بات یہ ہوگی کہ ہوگا طریق محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین میں ہمارے اہل علم کے مابین، جو اصحاب فکر ہیں، دانشور ہیں، ان کے مابین کوئی 19-20 20-21 کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن دلیل لانی ہوگی سیرت محمدی سے علی صاحب صلاۃ والسلام. اور اگر کہیں کوئی اس کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ اس خاص معاملے میں حالات بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہمیں کسی نئے حکم کی ضرورت ہے. اجتہاد وہی ہوتا ہے جہاں کوئی نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو، اور اس میں پھر یہ کہ کم سے کم یہ طریقہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں گے تو گویا کہ آج کے دور کا جو ہے تقاضا پورا ہو جائے گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا جو محکمات میں سے ہے، وہ تدبیر اذنی کا معاملہ ہے. یہ کام ہونا تو ہے، وہ تو میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، اور وہ بھی پوری عالمی سطح پر ہو کر رہے گی، لازماً ہوگی. البتہ تدبیر اذنی اللہ تعالیٰ کہاں اس کام کو کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شان میں سورہ سجدہ میں آیت آئی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار برس کا ایک دن ہے، اور ایک دن کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو جاتا ہے. 1000 برس کے بعد پھر وہ نظام بدلتا ہے اور اس کے اندر کوئی نئی شکل پیدا ہوتی ہے. یہی بات تھی جس کے بنا پر اکبر اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں کچھ مولویوں نے یہ خیال جو ہے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1000 برس ہو گئے، لہذا دین محمدی کا دور ختم ہوا، اب تمہارے لیے موقع ہے تم دین اکبری شروع کر دو. جس کی گمراہی کے اندر پھر پھیل کر وہ، اور اس نے ان کے مشوروں کو قبول کر کے تو دین الہی یا دین اکبری جو ہے وہ نافذ کیا تھا، اگرچہ وہ ختم ہو گیا، چل نہیں سکا. اس لیے کہ یہ جو ہے اب دوسرا 1000 سال چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی ایک نئی تدبیر شروع ہوئی. وہ نئی تدبیر کس اعتبار سے شروع ہوئی؟ 6-7 پوائنٹ سے جو بارہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آج پھر گنتی کر رہا ہوں. سب سے پہلے جو سلسلہ مجددین تھا، جو 1000 سال پہلے جو ہے اس میں رہا عالم عرب میں، اب وہ منتقل ہو گیا ہند میں، ساؤتھ ایشیا میں، بر عظیم پاک و ہند میں. چنانچہ الف ثانی دوسرے 1000 سال کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ ہندوستان میں. 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی ہندوستان میں، 14ویں صدی کے شیخ الہند اسیر مالٹا کہاں؟ ہندوستان میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تجدید امت، تجدید دین کا سارا سلسلہ اللہ نے منتقل کر دیا. پھر یہ کہ اس 14ویں صدی جو ابھی مکمل ہوئی ہے، اب ہم 1422 میں آ گئے ہیں،
14ویں صدی میں عظیم شخصیتیں جتنی کہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہیں مسلمانوں میں، وہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کی شخصیت ہے، مفکر ہونے کے اعتبار سے پورے عالم اسلام کے اندر کوئی ان کا مد مقابل نہیں، اور یہ ایکسپٹڈ فیکٹس ہے، میں تو صرف گنوا رہا ہوں، مجھے اس کے لیے دلائل دینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی نظام کی وضاحت اور بہترین عمدہ تصنیف و تالیف کے ذریعے سے اس کام کو کرنے میں جو مقام مولانا سید ابو العلا مودودی کو حاصل ہے وہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ہو پوری دنیا میں نہیں۔ جہاں چلے جائیں آپ کو تراجم ملیں گے مولانا مودودی کتابوں کے، یا جہاں کہیں بھی اردو پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں ان کی کتابیں موجود ہوگی، تفہیم القرآن موجود ہوگی۔ نمبر 3، ایک خاص عوامی سطح پر لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ، اس کے ضمن میں مولانا الیاس جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور آج ان کی تحریک جو ہے وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور لیٹن امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، نہ معلوم کہاں کہاں، روس میں وہ جاتے رہے، اور رشین جو جبکہ ان کا بھی عروج پر تھا اس دور میں جاتے تھے، اور چین میں جاتے تھے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہے، تو آخر کوئی سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا یہ خاص نقطہ ہے کہ ایک خاص علاقے کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ پھر تاریخی حقیقت، جب خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، خلافت ختم ہو رہی تھی، تو اس پر تحریک چلی ہے احتجاجی صرف ہندوستان میں، اور ایسی زبردست کہ گاندھی کو اور ہندوؤں کو اس میں شامل ہونا پڑا۔ پھر آزادی کی تحریک پوری دنیا میں چلی، تحریک پاکستان میں نام مذہب کا لیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ باقی پوری دنیا میں ایسا نہیں، اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر مصطفیٰ کمال پاشا نے زندہ کیا ٹرک نیشنلزم، جمال عبد الناصر نے زندہ کیا عرب نیشنلزم، اور سیوکارنو صاحب نے زندہ کیا تھا ملے نیشنلزم نہیں۔ لیکن یہاں پر تحریک چلی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ کہ پاکستان کا قیام معجزہ، یہ تو اب میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان وہ آپ پڑھیں تو میں نے دلائل دیے، معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کتنی عظیم جماعت تھی کانگریس، مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ پھر ہندو کتنا منظم تھا، تعلیم یافتہ تھا، سرمایہ دار تھا، بیدار تھا، مسلمان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر مسلمانوں میں سے بھی عظیم ترین جو لوگ تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے دینی اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو آسمان پر تھوکے گا اپنے منہ میں، اس کو آ پڑے گا اس پر، ان کا مقام ہے تدین میں، دین میں، تقویٰ میں۔ ابوالکلام آزاد جینیس انسان، وہ تو پاکستان کے مخالف تھے۔ یہاں پنجاب کے اندر احرار نہایت عوامی مبلغین، مقررین، واعظین، ان جیسے تو واعظین کسی نے پیدا کیے نہیں کسی تحریک نے، اور ان کے وہ بھی پاکستان کے مخالف، پھر بھی پاکستان بن گیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ 27ویں شب میں نازل ہوا پاکستان، یہ آیات الہیہ ہیں یہ۔ پھر یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جب صحیح رخ پر کام کیا مولانا مودودی نے، سیاست کی بجائے، الیکشن کی بجائے مطالبہ، دستور اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ یہ امور جو ہے طے کر دو، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، تمام قوم نے ساتھ دیا، مسلم لیگی عنصر نے ساتھ دیا، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کن کردار جو ہے پلے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کے حق میں جو ہے یہ، پھر یہ کہ اور دستوری دفعات آتی چلی گئی، قرارداد مقاصد اب جو ہے پریمبل سے نکل کر دستور کا جز بن گئی ہے۔ آرٹیکل 2A، ایک آرٹیکل موجود ہے 227 کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی۔ کل دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس تھا، دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کا، اسلام آباد میں بھی اس میں گیا ہوا تھا۔ مولانا نورانی میاں نے وہاں پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے راستے سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ آخر دستور کے اندر یہ دفعات آئی ہیں، اگر بالکل سرے سے ہم لوگ میدان میں نہ ہوتے، سن 73 کا دستور بنوانے میں ہم نے بھٹو کو مجبور کیا اور اس نے یہ اسلامی دفعات رکھ دی۔ ویسے میں نے وہاں عرض کیا، میں نے کہا یہ منافقت والا دستور ہے جو بنا ہے، جس میں اسلام ہے غیر مؤثر ہے، اس پر عمل کرنے والی بات ہی نہیں۔ بہرحال ہے، پھر بھی یہ تو بات ماننی پڑے گی، دفعہ 227 ہے، دفعہ 63 اور 62 موجود ہے، چاہے اس پر عمل نہیں ہوتا، ڈیفنکٹ ہے وہ۔ پھر فیڈرل سمجھت کورٹ قائم کر دی ضیاء الحق صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کام تھا، اگرچہ اس کے اوپر 2 ہتکڑیاں پہنا دی اسے اور 2 بیڑیاں ڈال دی اس کے قدموں میں، ایک ہتکڑی کھل گئی 10 سال کے بعد، باقی 3 جو ہیں بیڑیاں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں۔
پھر نوٹ کیجئے، میں اعظم رجال کی شخصیت کی جو شخصیتیں ہیں ان کی فہرست میں اسی درجے میں بھی اپنا کوئی تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میری ذات سے ہٹ کر کے سوچئے، دعوت قرآنی کا جو غلغلہ پاکستان میں بلند ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ درس قرآن، عوامی درس قرآن، 500 600 آدمی اس میں جمع ہو جائیں، آج بھی ہو رہا ہے، اتوار کی صبح کا درس ہوتا ہے، میں 500 600 آدمی ہوتے ہیں، خواتین اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں خواتین انکلوجر بڑھانا پڑا ہے اب، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے، لہذا ہم نے جتنا حصہ پہلے رکھا ہوا تھا جس میں وہ پردہ ہم نے قائم کیا ہوا ان کے لیے، اب وہ ہمیں بڑھانا پڑا ہے کچھ نہ کچھ، شاید اور بھی بڑھانا پڑے، اب وہ ہمارا ہال جو ہے وہ تنگ پڑ گیا ہے۔ جب مسجد شہداء میں میرا درس ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تو اس سے اندازہ ہو گیا 700 نسخے تقسیم ہوئے تھے، اس کی 700 افراد درس کے اندر موجود تھے۔ یہ عوامی درس پوری دنیا میں کہیں آپ کو ملیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو آج ہو رہا ہے، فہم قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، آسان ترجمہ تحریک ہے، اور خواتین میں تحریک الہدا چل رہی ہے، یہ سارے در حقیقت اسی کے آف شوٹس ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے سوا اس میدان میں کوئی کام کرنے والا تھا ہی نہیں، اب اللہ کا شکر ہے کہ گئے دن کے تنہا ہمیں انجمن میں یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں، لیکن اس سطح پر اور تراویح کے ساتھ 5-6 گھنٹے لگا کر تراویح ادا کرنا پوری دنیا میں کہیں ہے؟ آپ کہیں تذکرہ کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ہے، بالفعل ہو رہا ہے۔ کراچی میں 10-15 مقامات پر ہوا ہے، لاہور میں متعدد مقامات پر ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی تو آخر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، فوری طور پر نہیں تو ذرا کو ڈیلیڈ صحیح لیکن آئے گا۔ پھر یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کو علیحدہ رکھ کر آپ سے عرض کروں، یہ کام بھی اچیومنٹ اس ملک میں ہوا ہے، اس سرزمین میں ہوا ہے کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم قائم کر کے دکھا دی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بیعت کی بنیاد پر تنظیم، بیعت تو صرف پیری مریدی کی ہوتی ہے، وہ بیعت جو تھی جو سنت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بالکل ہمارے یہاں مر چکی تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی دینی جماعت اس وقت قائم نہیں ہے۔ ہاں تصوف کا حلقہ ہے، جیسے اکرم آوان صاحب کا جو ہے وہ تصوف کے حلقے کی بیعت ہے، باقی یہ ہے کہ وہ تنظیم جو ان کی ہے تنظیم الاخوان، وہ بیعت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تصوف کا بیعت تو چلی آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن تنظیم اور جماعت جو ہے بیعت کی بنیاد پر ہم نے قائم کی۔ تو الحمدللہ کہ نہیں المنکر کے ضمن میں یہ کہ اس کے ضمن میں یہ باللسان سے ہو کر تدریجاً اس کو جانا ہے بالید تک، بات کرنی ہے تو نہیں المنکر باللسان، لیکن اس کو لے کر جانا ہے بالید تک، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کہ نہیں ہم ہونے دیں گے اب یہ کام، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس کے لیے ٹکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس صورتحال میں اس وقت جو ہے ایک کام تو یہ کرنے کا ہے جو میں نے خاص طور پر نواز شریف صاحب کے دور میں شروع کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ وہ میرے پاس چل کر آ گئے تھے موجزانہ طور پر، وہ بھی میں کہتا ہوں میری تو یہ حیثیت ہی نہیں، نہ میری سیاسی حیثیت ہے، نہ میں کسی فرقے کا سربراہ ہوں، نہ یہ کہ کوئی میرا بڑا دارالعلوم ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ادنا سا خادم، ادنا سا اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دین کا خادم ہوں۔ لیکن میاں شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب، چاروں شرفاء 2 مرتبہ چل کر آ گئے ہماری اس قرآن اکیڈمی میں اور پختہ وعدے کیے، تب میں نے یہ کہ مرتب کر کے جو ہے ایک نظام ان کو دیا کہ دستور کے اندر یہ چور دروازے ہیں، ان کو اگر آپ چور دروازوں کو بند کر دیں، باقاعدہ لفظی ترامیم کے ساتھ پروپوزل پیش کی تھی انہیں، اگر آپ یہ کر دیں تو گویا کہ گاڑی جو بھی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اسلامائزیشن آف لاس کا عمل جو ہے وہ تدریج کے ساتھ سہل سہل بہت عمدگی کے ساتھ کوئی خون خرابہ کیے بغیر یہ کام ہو جائے گا۔ وعدے کیے 3 دفعہ، لیکن وعدہ خلافی کی۔ سود کے بارے میں بھی میاں شریف صاحب نے کہا 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرو، لیکن یہ کہا شہباز شریف نے، میں نے بھی کہا کہ ٹھیک آپ 1 سال لے لیں، اس میں اس سے زائد نہیں، سب وعدے ڈرے رہ گئے۔ لیکن آج میں نے آپ جو تازہ مساق، یہ تازہ ندائے خلافت آج آپ کو ملے گا، ضرور لے لیجئے، اس میں میں نے پھر وہی کوشش کی ہے کہ اس کو کوئی بھی حکمران ہو ہماری بات تو وہی رہے گی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے کام لے لے۔ آپ اندازہ کیجئے بھٹو جیسا شخص، اور اس کے ہاتھوں اللہ نے یہ کام لے لیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، حالانکہ قادیانیوں کی سپورٹ سے آیا تھا وہ،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی تائید جو ہے وہ فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں کرا لیتا، ہمیں کیا پتا۔ اور پھر جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اصحاب السبت کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں کیا پتا، ہم تو بات کہتے رہیں گے کیا جب لعلہم یتقون، شاید کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص کا دل جو ہے بالکل پتھر ہو گیا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے، ہوتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کس کا دل پتھر ہو گیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ حضور تو ابو جہل کو بھی آخری وقت تک کہتے رہے اور سب کے سامنے دعوت دیتے رہے، تو آج ہم نے پھر یہ اخبارات میں اشتہار دیا ہے، کافی پیسے خرچ کیے، اس لیے کہ روزنامہ جنگ میں بھی اور روزنامہ نوائے وقت میں دونوں میں یہ ہم نے اشتہار دیا ہے، آل پاکستان ایڈیشنز کے اندر۔ میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جناب پرویز مشرف، بھارت کے حالیہ جارحانہ انداز کے پیش نظر ہمیں جہاں افواج پاکستان کی شجاعت اور صبر و استقامت اور پاکستان کے عوام میں کامل اتحاد و یکجہتی کی بھی شدید ضرورت ہے، وہاں اصل ضرورت اللہ تعالی کی مدد کی ہے، جس کے لیے لازم ہے کہ نمبر 1، دستور پاکستان کی اسلامی دفعات کو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازوں کو فوری طور پر بند کر دیا جائے، تاکہ نفاذ شریعت کا عمل ہموار اور پرامن طریقے پر تدریج کے ساتھ شروع ہو جائے، اور ہم سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 7 میں وارد شدہ وعیدوں کی روح سے کافر، ظالم اور فاسق قرار پانے کی صورت سے نجات پا جائیں۔ وہ میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون۔ اس فتوے سے نکلنے کی شکل کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ ہم شریعت اسلامی کا جو ہے نفاذ کا عمل شروع کر دیں۔ اس ضمن میں مفصل دستوری ترمیم آپ کو فیکس کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے ارسال کر دی جائے گی، وہ انشاءاللہ میں کل بھجوا دوں گا، لیکن میں آج یہاں پر وہ پرچہ لے آیا ہوں۔ یہ خصوصی اشاعت ہم نے شائع کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، جس میں پاکستان میں دستور ساز اسمبلی کی پوری تاریخ ہے اور جو انسداد سود کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے، کام ہوا علمی، اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ قرارداد مقاصد کا اردو متن بھی ہے، قرارداد مقاصد کا انگریزی متن بھی ہے۔ پھر اس میں جو ترمیم ہم نے چاہی تھی لفظ بلفظ جو اس کا مسودہ بنا دیا تھا وہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی آج آپ کو مل جائے گا۔ تو آج آپ 2 پرچے جو ہے اس کے ندائے خلافت کے لینے کے لیے تیار رہیں۔ ایک تازہ پرچہ جس کا اندر یہ شائع ہوا ہے سر وقت پر، جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، اور دوسرا پرچہ جو ہے وہ 10 روپے اس کی قیمت ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے، ابھی تو چونکہ مہینے کے ابتدائی دن ہے لہذا کوئی زیادہ آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن اسے ابھی یہ پورا نہیں ہوا یہ اشتہار۔ نمبر 2، سود جیسے گناہ عظیم کے خاتمے کے ضمن میں اب تک جو سفارشات پیش ہوئی ہیں ان میں سے اس کمیٹی کی سفارشات کو جو سابق حکومت، اب میں یہ نواز شریف کے دور کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہ زمانے میں راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا کہ کوئی نظام نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی متبادل نظام دیے گئے وہ سب ٹھپ بند۔ کئی مہینے کی کوشش کر کے راجہ ظفر الحق صاحب کی اس کمیٹی نے یہ کام کیا، میرے اپنے بیٹے نے اس میں کام کیا تھا، اس لیے مجھے تفصیل سے معلوم ہے۔ وہ چونکہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے جو فیصل مسجد کے ساتھ ہے اسلام آباد میں، وہاں وہ بھی لیکچرر ہے اکنامکس میں، اسلامک اکنامکس میں، تو وہ بھی شریک رہا تھا، تو ہمیں معلوم ہے کتنی محنت اس کے لیے کرنی پڑی، لیکن اس کی سفارشات بھی بند ہیں، وہ ہمیں نہیں سنائی گئی کہ وہ سفارشات کیا ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان سفارشات کو تو نافذ کر دیں، پھر کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہو، محسوس ہو کہ نہیں یہ معاملہ کم رہ گیا، اس کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، یا اس معاملے میں کچھ ہم ضرورت سے زائد آگے چلے گئے ہیں، کچھ کمی تھوڑی کر لینی چاہیے، اس کا معاملہ بعد میں ہو سکتا ہے، فوری طور پر نافذ کر دیا جائے، جس میں کوئی ضروری کم و بیشی بعد میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کے الٹیمیٹم کے مخاطب ہونے سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ اگر باز نہیں آتے ہو سود سے فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ تو ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوا تو ہم بھارت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بھارت ظاہر بات ہے قوت میں ہم سے زیادہ ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو یقیناً اس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ایٹم بم موجود ہے، تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس سے دگنا تگنا جو ہے ہر میدان کے اندر اس کے پاس ساز و سامان موجود ہے۔ آخری جملہ یہ ہے، قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں وارد شدہ الفاظ ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اب میں تو یہ بات کہوں گا چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے اور چاہے پرویز مشرف صاحب ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اس کے بعد کوئی مددگار تمہارا کون ہوگا؟
یہ اشتہار ہے کہ جو اصل میں اخبارات میں تو چھپ چکا ہے کل اور پرسوں، لاہور میں پرسوں آیا تھا، جنگ میں بھی اور نوائی وقت میں بھی، باقی پورے پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، یہ سارے ایڈیشنز جو ہیں اخبارات کے، اسلام آباد، ان میں یہ ہے وہ کل شائع ہوا ہے۔ لیکن اس میں ہم یہ نہیں کر سکے اس مرتبہ کہ اس کو بالیدہ ایک ہینڈ بل کی شکل میں لے آتے، وہ کبھی رہ گئی ہے، میں چونکہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ پرچہ بھی موجود ہے، لیجئے، اور دوسرا وہ کہ جو دستاویز ہے ایک طریقے سے پاکستان میں اسلامی دستور کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے، اب اس ضمن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل بنی تھی، یہ اس مطالبے کو لے کر کھڑی ہو جائے۔ کل بھی میں نے وہاں گفتگو کی ہے، بہرحال اگرچہ ابھی کچھ حضرات کی رائے تو بنی ہے، میرے ساتھ متفق ہوئے ہیں، لیکن ابھی اکثریت وہاں کی جو ہے وہ اسی نہج پر جانا چاہ رہی ہے۔ متحدہ مجلس عمل بھی بنا لی گئی ہے، اور یہ کہ الیکشن میں ایک پلیٹ فارم سے حصہ لینے کے لیے 6 جماعتوں نے ابتدائی جو ہے معاہدہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس قسم کے کسی معاہدے میں تو شریک نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک الیکشن کے ذریعے سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ کا یہ اتحاد قائم رہا تو ہم سپورٹ کریں گے، باہر سے رہتے ہوئے سپورٹ کریں گے، تاکہ یہ کہ مسلمان ووٹ دیں آپ لوگوں کو، لیکن یہ کہ خالص اسلامی اتحاد ہونا چاہیے۔ اس میں یہ کہ کوئی اپوزیشن جماعت جو ہے، کوئی سیکولر مذہب جو جماعت ہے سیاسی، اس کو شریک نہ کیا جائے، خالص مذہبی جماعتوں کا اگر کوئی متفقہ پلیٹ فارم بن گیا اور قائم رہا الیکشن تک تو ہم بھی سپورٹ کریں گے، اگرچہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے براہ راست۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔